کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پڑھی لکھی ہو، اور کچھ یہ کہتے ہیں، چند لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پڑھی لکھی بیوی ہوتی ہے اس کے ناز نخرے اور اس کا جو ہے بڑا عجیب لائف سٹائل ہوتا ہے، اچھا، اور وہ عام آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ تعلیم یافتہ انسان، ہر تعلیم یافتہ انسان باشعور ہے؟ صرف ڈگریاں لینے سے انسان میں شعور نہیں آتا، صحیح ہے، جو تربیت ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ صحیح، تو تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ صحیح، تو بیوی دیکھنے کے حوالے سے دونوں کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے صحیح، لیکن اس میں اخلاق نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، موسٹلی وہ با اخلاق بھی ہوتا ہے، بالکل، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اولادیں جو بچپن میں بگڑ جاتی ہیں وہ ڈگریوں سے بھی نہیں سنورتی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم یافتہ بھی ہو، ساتھ تربیت یافتہ بھی۔ صرف ڈگریاں لے کر اگر وہ آپ کے گھر آ گئی، اس کو بول چال کی تمیز نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، گھر میں آئے مہمان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے یہ اس کو تربیت نہیں ہے، تو اس کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں۔ دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ہے کہ گھر کو بیوی نے چلانا ہے، مرد نے تو مارننگ میں نکل جانا اپنے کام کے سلسلے میں، اگر گھر میں کوئی مہمان آئے اس کو ڈیل کس نے کرنا ہے؟ اگر گھر میں بچے ہیں بچوں کی تربیت بیوی نے کرنی ہے، اگر مرد کے پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو گھر میں وقت گزارنا ہے وہ بیوی نے گزارنا ہے۔ سم ٹائم جو بزرگ ہیں وہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات بھی کر دیتے ہیں، تو اگر بیوی میں برداشت نہیں ہوگی، بیوی کی اچھی تربیت نہیں ہوگی تو وہ پیرنٹس کو بھی تنگ کرے گی، گھر میں جو آنے جانے والے مہمان ہیں ان کو بھی تنگ کرے گی۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے سب سے ضروری بات تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت پہ میں فوکس کر رہا ہوں کہ آنے والی نسل کی جو تربیت ہے وہ بیوی نے کرنی ہے۔ انتہائی کریٹیکل۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اولاد دیتا ہے، اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اب خاص طور پہ جو بیٹیوں کی تربیت ہے وہ باپ تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا، بیٹیوں نے بڑا ہونا ہے، ان کے پرسنل مسائل ہیں۔ دیکھیں جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں ان کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں، بیٹی بیٹھی ہے اس کو یہ بتانا کہ بیٹا کس طریقے سے بیٹھنا ہے، آپ کی جو جسمانی کیفیت ہے، جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کو کس طریقے سے کور کرنا ہے، یہ باپ تو نہیں بتا سکتا۔ جب بیٹی نے بیٹھ کر اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو باپ تو نہیں بتا سکتا کہ بیٹا آپ نے اپنے جو کپڑے ہیں وہ آگے سے یا پیچھے سے کپڑوں کو اس طریقے سے کور کرنا ہے یا اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، پریکٹیکلی یہ باپ تو نہیں بتا سکتا۔ چیز گر گئی ہے نیچے، بیٹی کو یہ بتانا کہ بیٹا کس طریقے سے آپ نے جھک کر چیز کو اٹھانا ہے یا کس طریقے سے نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھانا ہے، یا راستے میں جاتے ہوئے کوئی خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی فزیکل مس ایڈونچر ہو گیا تو اس کو کس طریقے سے کور کرنا ہے، یہ باپ تو بیٹیوں کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تربیت یافتہ ماں ہی بتا سکتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں بالخصوص بیٹیوں کی، اور بیٹیوں کی تربیت میں سے بالخصوص فزیکل جو تربیت ہے وہ باپ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت زیادہ فقدان ہے، کچھ شرم و حیا کی وجہ سے باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیٹوں کی فزیکل تربیت کریں۔ کئی جو بیٹے ہیں جو لڑکے ہیں معاشرے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کسی سے جب بات کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے جو ہاتھ ہیں یا اپنے جو فزیکل جیسچرز ہیں ان کو کس طریقے سے رکھنا ہے، وہ مخاطب ہیں کس سے بات کر رہے ہیں اور اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو ٹچ کر رہے ہیں، یا اس قسم کی سچویشن ہے۔ ہم یہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ ہم یہ کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہیں، حالانکہ یہ تربیت کا حصہ ہے، ہم نے بچوں کو یہ تربیت کرنی ہے۔ تو باپ کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ بیٹوں کی تربیت کرے، لیکن بیٹی کی جو تربیت ہے وہ صرف ماں کر سکتی ہے۔ اس کو کوئی بیٹا ہے نا چھوٹا، اس کو باپ بھی سمجھا سکتا ہے ماں بھی سمجھا سکتی ہے، لیکن جو بیٹی ہے اس کو جو پرسنل باتیں ہیں وہ صرف ماں ہی بتا سکتی ہے۔ تو اگر وہ ماں جو ماں بننے سے پہلے بطور بیوی بن کر آئی ہے، اگر اس کو خود ان باتوں کی تربیت نہیں ہے، ڈگریاں جتنی بھی ہیں ڈگریاں بیکار گئیں، تربیت ہے تو کام آ جائے گی، صرف ڈگریاں ہیں بیکار ہو سکتی ہیں۔
تو میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ بیوی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک دے، آمین۔ بیوی تلاش کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جس گھر کو ہم جانتے نہیں ہیں، پہلی دفعہ گئے ہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ تو وہی باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی تربیت کرتی ہے، تو جب گھر والے ان کے گھر گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس بیٹی کو دیکھا تو ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسے ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، وہ اپنی فزیکل جو ہے اپنے آپ کو کیسے کور کرتی ہے، وہ گھر میں جو مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہے، گھر والوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہے۔ یہ پہلی ملاقات میں چیزیں کچھ تو نظر آ جاتی ہیں نا، کچھ تو نظر آ جاتی ہے۔ اب جو لوگ گئے ہیں رشتہ دیکھنے تو دوسرے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو کور کر کے تو کہیں چھپا کر تو نہیں نہ رکھا، وہ بیٹھی تو پاس ہی ہے نا، گھر میں چل پھر رہی ہے۔ تو یہی چیزیں ایک بیٹی گھر میں چل رہی ہے تو اس کو اپنے پردے کا خیال نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، میں نے کپڑوں سے اپنے آپ کو کور کر لیا یہ نہیں کیا، بیٹھ کر اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد فوراً میں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو جو رشتہ دیکھنے گئے جاتے ہیں وہ اتنے پاگل تو پھر نہیں ہوتے، انہوں نے بزرگ ہوتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں پھر پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ اس کی تربیت کیسے ہے۔